ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بے بہا علم عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیارات کی بھی وسعت عطا فرمائی۔ بخاری شریف کے اندر ایک پیاری سی حدیث ہے، علم غیب بھی اسی حدیث سے ہم ثابت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اختیارات بھی ہم اسی حدیث مبارکہ سے ثابت کریں گے۔ بخاری شریف کا کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ، اس کا باب آتا ہے باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی 3695۔ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3695 حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہ بھی اور ان کے بھائی بھی، دونوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے جب باہر نکلنے لگا تو میرا بھائی میرے پیچھے وضو کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں، ارادہ یہ تھا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پورا دن رہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں پہنچا، جب میں وہاں جاتا ہوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ فرما تھے۔ میں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے پیارے دوستو یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، مجھے بتانے لگے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پھر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تو تشریف لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے مسجد سے باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھتا آ رہا تھا، اور لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلتا اس جگہ پہنچا جہاں آج مسجد قباء ہے۔ یہاں ایک باغ ہوا کرتا تھا قریب میں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس باغ کے قریب پہنچتا ہوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر ہیں اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قضاء حاجت کی، اور قضاء حاجت کرنے کے بعد وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے پانی نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مکمل کر لیا، ان کے وضو مکمل کرنے کے بعد میں قریب ہوا، سلام کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے وہ جو باغ کے اندر کنواں تھا، اس کنویں کا نام بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بئر عریس۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بئر عریس کے جو منڈیر اوپر بنی ہوئی تھی، فرماتے وہاں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر عریس اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیاں مبارک اس کنویں کے اندر داخل کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا بھی اوپر کر لیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے حال میں، ایسی صورت میں، اس طرح کے سٹائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منڈیر پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج جتنا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ آج میں اس دروازے کے پاس بیٹھ کر آقا کریم کا دربان بنا بیٹھا رہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہی آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو موسیٰ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اور جا کر دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ، اور دروازہ بند کر دیا انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا یہ حکم لے کر چل پڑا اور دروازے کی اندر والی سائڈ پر باغ والی طرف میں بیٹھ جاتا ہوں، اور بیٹھ کر میں نے دروازہ بند کر دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کر بیٹھ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی یہ دیر گزری تھی، کسی نے آ کر دروازے کو دستک دی، میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ جواب دیا باہر سے کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ابو بکر تم رکو، میں آتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر آقا کے قریب پہنچا، میں نے جا کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، کیا میں انہیں اجازت دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اور جا کر میرے ابو بکر کو اجازت بھی دے دو۔
فبشرہ بالجنہ، اور انہیں ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ پیغام لے کر پھر دروازے کے قریب آتا ہوں، قریب آ کر میں نے انہیں کہا آ جائیے، دروازہ کھولا، وہ اندر آئے۔ میں نے پھر انہیں عرض کی کہ ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ میں تمہیں جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ دیکھو صاحبو، سیدنا ابو بکر صدیق ابھی آ ہی رہے تھے، آنے ہی والے تھے، آقا کریم نے پہلے فرما دیا جاؤ ابو موسیٰ الاشعری، ابو بکر کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں۔ راوی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ بند کیا اور ساتھ ساتھ چل پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب یعنی سیدھی جانب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی بیٹھنے کا وہی انداز تھا جس انداز سے رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اپنی پنڈلیاں پانی کے اندر ڈالی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا بھی اوپر کر لیا۔ وہ فرماتی ہیں پھر میں واپس چلا گیا اور دروازے پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، کوئی آ کر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ جواب دیا کہ میں عمر ہوں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا رکیے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر وہاں سے اٹھا اور آقا کی بارگاہ میں آیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آقا آپ کے پاس عمر آ رہا ہے، کیا اسے آنے کی اجازت دوں؟ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ الاشعری اس کو آنے کی بھی اجازت دو اور ساتھ ساتھ میں جنت کی بھی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ پیغام لے کر دروازے کے پاس پہنچا، دروازہ کھولا، عمر اندر آئے، سلام کیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا عمر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں، میں نے دروازہ بند کیا، دیکھا حضرت عمر اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب یعنی الٹی سائڈ دوسری سائڈ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کا انداز وہی تھا جو بیٹھنے کا انداز میرے رسول اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں دروازے پر بیٹھا تھا، دروازہ بند، تھوڑی ہی دیر گزری، ایک اور بندہ آ گیا، انہوں نے آ کر بھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دربان ابو موسیٰ الاشعری دروازے پہ بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں عثمان ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان رکیے میں تمہارے پاس پلٹ کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں دروازہ بند ہے، عثمان غنی انتظار کر رہے تھے، میں اٹھا آقا کے دربار میں پہنچا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی قبول کیجئے اور ساتھ ساتھ میں عثمان آئے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ الاشعری جاؤ اور جا کر عثمان کو آنے کی اجازت دو اور ساتھ ساتھ میں انہیں دو باتیں بھی بتا دو۔ پہلی بات انہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو اور ساتھ ساتھ میں انہیں یہ بھی بتا دو کہ انہیں بڑی بڑی مصیبتیں بھی پہنچیں گی، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی جو اس کو پہنچیں گی، جاؤ یہ دونوں باتیں جا کر عثمان کو بتا دو۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں باتیں لے کر، دونوں آرڈر لے کر وہاں دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا، حضرت عثمان اندر آئے، سلام کیا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہو، تمہیں رسول اللہ نے اجازت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ عثمان تمہیں مصیبتیں بھی پہنچیں گی، عثمان تمہیں بلوا پہنچے گا، تمہیں بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی مصیبتیں پہنچیں گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے فحمد اللہ، انہوں نے الحمدللہ کہا اور الحمدللہ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا اللہ المستعان۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی سن لے، میرے نبی نے یہ کہا کہ جنت کی مجھے بشارت ہو تو الحمدللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اور آزمائشیں پہنچنے کی جو خبر دی ہے، فرمایا پھر تو میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی پھر چلتے ہوئے آئے
اور اس کنویں کے قریب پہنچے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور دائیں جانب ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب عمر پاک ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر یہ تینوں اشخاص ایسے بیٹھے تھے تو یہ ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے بالکل سیدھ میں سامنے آ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور تینوں کی زیارتوں سے مشرف ہوتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3596 باب فضائل کتاب و فضائل صحابہ باب و مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ، اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. وہ مصیبتیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچنی تھی جو اس وقت پہنچی نہ تھی، مفسرین محدثین کی آراء یہ ہے کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی جا رہی تھی جنت کی اور ساتھ ساتھ میں مصیبتوں کے پہنچنے کی، یہ اس وقت مصیبتیں نہ پہنچی تھی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مصیبتوں کے پہنچنے کی، بلوا کے پہنچنے کی رسول اللہ نے خبر دی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 سال بعد جا کر مصیبتیں ملی تھی. ابھی مصیبتیں، ابھی آزمائشیں، ابھی اللہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی امتحان ان تک پہنچا نہ تھا. جو امتحان، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں 25 سال بعد حضرت عثمان کو ملنی تھی، آپ کے اور میرے نبی نے 25 سال پہلے عثمان کو خبر عطا فرما دی تھی. یہ آپ کے اور میرے نبی کا علم غیب ہے.